کہتے ہیں کہ دل جب ٹوٹتی ہے تو آواز نہیں نکلتا، اور جیسا انسان دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ آج مجھے پتا ہے کہ میں بہت مشکل میں ہوں، لیکن جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج نہ سلام نہ دعا، بس میری ایک بات اور میری ایک ریکویسٹ۔ ساتھ دینے والوں میں سے کم ہیں، ساتھ چھڑانے والے بہت زیادہ ہیں، اور میرا وقت ہے جو وہ گزر جائے گا، لیکن میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا، اور جو مجھے سمجھتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم بات ہے۔ اور ماشاءاللہ جی، میں نا گھر کے کاموں میں مصروف رہی، اور میں نے جو ہے نا 5-6 دنوں سے میں نے کوئی بھی ولاگس وغیرہ نہیں ڈالا۔ جو پرانی ویڈیو تھی وہ میں نے کبھی کبھار ڈال دی، اور بہرحال جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ہمیں بھی دے گا۔ لیکن مجھے برا یہ نہیں لگ رہا کہ ڈکیت آئے اور میرے ہسبینڈ کو لوٹ کے لے جائے۔ مجھے برا اس بات کا لگا کہ میں جب ہی گھر بناتی ہوں تو کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اور جب چوری ہوئی ہے دکان پہ اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ کے آپ کہیں دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ جو آپ کا پہلے والا گھر تھا، برا تب مجھے نہیں لگا کیونکہ دونوں ہی گھر میرے ہیں۔ مجھے اچھا اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں اب شفٹنگ کتنی مشکل ہے کہ اب میں کہاں جاؤں، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ پریشانی کا سبب میرا گھر ہے، کیونکہ گھر میں نے اتنی مشکل سے بنایا، پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی کی ہوش، سو اللہ مالک ہے۔ اور میں نا جیسی ہوں، جتنی میں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوں، ویسی میں باہر سے کبھی کسی کو نظر نہیں آتی، کیونکہ میرے حوصلے بڑے ہیں، اور میں صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہوں کہ رب ہے میرا۔ اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا یہ گھر بہت جلد چھوڑ رہی ہوں، اور آپ اپنے کمنٹ میں رائے دینا کہ یہ مجھے گھر چھوڑنا چاہیے یا پھر نہیں، کیونکہ یہ میرا گھر جو ہے گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور مکان میں نے دل سے بنایا ہے، اور کن حالاتوں میں نے بنایا ہے، اور کن حالاتوں سے میں گزری تھی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، لیکن فی الحال میرا جانے کا دل بالکل نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، سو میں کہہ رہی ہوں کہ پیسوں کی آنے جانے کی چیز ہے، لیکن جان بچی اس پہ ہی اچھا۔ لیکن میرا ہسبینڈ جو ہے نا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی روپے، کوئی دولت، کوئی شہرت میری کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے تو میری زندگی بھر کی خوشیاں میرے ساتھ ہیں۔ میں ہر کچھ کر سکتی ہوں، میرا ہسبینڈ سب کچھ کر سکتا ہے، بس میرے ہسبینڈ کے سر کا سایہ ہمیشہ میرے اوپر رہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر نماز کے بعد دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میرے ہسبینڈ کو دے۔ بس میں نا آج کہا کہ کوئی بھی ایسا ولاگ نہیں ہے کہ میں بناؤں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو گھر بھی دکھا دوں، گھر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے رائے بھی جان لوں، تاکہ آپ لوگ بھی مجھے بتا سکیں۔ اور میں نے اتنا جو ہے نا ابھی سیٹل بھی میں نہیں ہوئی، میں نے ابھی تک جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں، مجھے کچن میں کبرڈ لگوانے تھے وہ بھی میں نے نہیں لگوائے، اور ابھی میرا ہسبینڈ کا دل بہت زیادہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ پرانے گھر پہ چلیں۔ پرانا گھر شہر کے قریب ہے، اور یہ تھوڑا دور ہے، کیونکہ گھر سارے شہر کے قریب نہیں ملتے، تھوڑا دور ہی ملتے ہیں۔ سو میرا گھر کتنا خوبصورت ہے، میری باتوں کے ساتھ ساتھ میرے گھر کو بھی دیکھتے جانا کہ میں نے کتنی مشکل سے ابھی اتنی سیٹل میں نہیں ہوئی۔ تقریباً مجھے یہاں سے 6 مہینے 7 مہینے ادھر ہو گئے ہیں کہ میں شفٹ ہوئی ہوں، اور 6-7 مہینوں میں کیا ہوتا ہے، کون سی چیز لے پاتے ہیں، نہیں، کیونکہ ابھی تو گھر بنایا تھا۔ تو الحمدللہ میرے گھر کا سین اتنا بڑا ہے، اور میں اتنی فیملی آ جائے اور پھر بھی جو ہے نا میرا گھر کم نہیں پڑے گا، اور سب کی ہائے ہائے پڑ گئی کہ دوسرا گھر بنا لیا ہے سعید نے،
اور اتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اگر آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہی دے گا جس طریقے سے دوسروں کو دے رہا ہے محنت پر سوتے سوتے یا پھر پیڑ پہ لگے ہوئے پیسے نہیں ہیں جو اپنے آپ آ جائیں گے۔ محنت کریں اور آپ بھی اور آپ اپنوں کے لیے دعائیں بھی مانگیں۔ محنت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ نماز بھی ضروری ہے اور قرآن پاک کا ورد بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ کرتے رہیں شاید آپ کا نصیب کھل جائے۔ یہاں پر میں اتنی زیادہ خوش تھی، میرے بچے کھیل کودنے میں خوش، اور میں ہر چیز کی شوقین ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ میرا گھر خالی نہ ہو، یہ میں سوچ کے آج مجھے 4 سے 5 دن ہو گئے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ آپ لوگوں کو آواز میں سے لگ رہا ہوگا کہ میری طبیعت کتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس وقت۔ جو میں اتنی زیادہ پریشان ہوں کہ آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میری حالت دیکھ کر اور میرا ولاگ بنانے کا بھی من نہیں کرتا، لیکن میں باہر سے ہمیشہ ہنستی رہتی ہوں، کہتی ہوں کہ کوئی نہ یہ کہے کہ یہ آج پریشان ہے، کیونکہ پریشانی یہ آنے جانے والی چیز ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم۔ میری چھت پہ اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں جو کہ کبھی گیس نہیں ہوتا تو جلا دیتے ہیں، تو میں نے یہ لکڑیاں میرے ہسبینڈ کا دوست دے کے گیا، وہ بھی چلے گئے، شفٹ کہیں اور ہو گئے پتہ نہیں۔ پھر وہ انہوں نے کہا کہ لکڑیاں آپ رکھ لو اور کبھی کام آ سکتی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شاید میں بھی ادھر شفٹ ہو جاؤں، لیکن فی الحال میں کہہ رہی ہوں کہ میں ادھر بیٹھ جاؤں، اور تب تک میرا گھر یہ بیچنا ہے۔ اگر آپ کسی کو میرا گھر یہ چاہیے تو مجھے کمنٹ میں رابطہ کریں، کیونکہ یہ گھر میں سیل کر رہی ہوں، اور میں بہت جلد سیل کروں گی، اور میں دے رہی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب دل ٹوٹتا ہے پھر کسی کی نہیں سنتے۔ ساری میری بہنوں نے بھی اس طریقے سے کہا کہ آپ گھر بیچ دو۔ میں نے اتنی مشکل سے گھر کو بنایا تھا، اور میں صبح کا ٹائم ہے، اور میں ٹھنڈے ہوا میں یہاں پر خود کو اتنی ٹھنڈ محسوس نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے اتنی سی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، اور اتنی زیادہ ہوا چل رہی تھی۔ اور میں دوسری بات یہ سیل کر رہی ہوں الماریاں، شوکیس، جو بھی میرا فرنیچر ہے وہ، اور بیڈ میں سیل کر رہی ہوں، کیونکہ میرا من اب بھر گیا ہے، کسی چیز سے میرا من بھر گیا ہے۔ اور میرا ہسبینڈ آیا پوچھ رہا ہے کہ آپ امی سے پوچھ رہا ہے کہ ہم لوگ ادھر بیٹھیں یا شفٹ ہو جائیں۔ وہ گھر مجھے بالکل پسند نہیں ہے، وہ گھر بالکل چھوٹا ہے، وہاں پر اونھائی ہے، اور ویسے بھی چھوٹے گھر میں میرے گھر پہ مہمان زیادہ تر آتے ہیں، تو اسی وجہ سے چھوٹے گھر میں بچے شور کرتے ہیں سب کے۔ بس یہی ہوا، اور میری یہی کہانی تھی۔ میں بیٹھ گئی پلی کو چھیلنے کے لیے، میں نے کہا کہ اس کا بھی سیزن نہ چلا جائے، یہ بھی کبھی کبھار کھا لوں، کیونکہ ابھی اس کا سیزن ختم ہونے والا ہے، پلی اور پالک۔ اس کو چھیلنا بھی کتنا مشکل ہے، لیکن میرے لیے ٹائم پاس ہی تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اللہ حافظ۔